وہ ادارے ہیں جنہوں نے وقت کی اس ضرورت کو سمجھا، کرسچن ڈیبیٹ اکیڈمی اور لیونگ ہوپ فاؤنڈیشن. ان دو اداروں نے اس پروگرام کو تشکیل دیا ہے. میری گزارش ہے پادری ڈاکٹر اے پی جوشوا سے، جو سی ڈی اے کے وائس چیئرمین ہیں، وہ آئیں اور ادارے کے حوالے سے کیا سی ڈی اے کام کر رہا ہے اس کے حوالے سے چند ایک الفاظ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کر رہے ہیں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں پادری اے پی جوشوا. خداوند یسوع مسیح کے نام میں تمام حاضرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. اور کرسچن ڈیبیٹ اکیڈمی جو کہ مسیحی مرکز دفاع ایمان پر کام کر رہا ہے، اور یہ بات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں کہ اس کے روح رواں جو ہیں وہ عزت مآب جناب پادری شفیق کمل صاحب ہیں، جو کہ اس ادارے کے چیئرمین ہیں اور سرپرست ہیں، اور انہی کی رہنمائی اور سرپرستی میں یہ ادارہ رواں دواں ہے. اس کے علاوہ ہمارے اس ادارے کی جو خاص ایک سپورٹر ہیں ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، میڈم غزالہ، جو کہ اس پورے ادارے کو سپورٹ کرتی ہیں اور ہمارے ادارے میں ایز جنرل سیکرٹری کے خدمات انجام دے رہی ہیں. اس کے علاوہ عامر خادم صاحب جو یہاں پر اس وقت پہلے آپ کے سامنے تھے. جتنے بھی پروگرام، جتنے بھی ڈیبیٹس پروگرامز جو ہیں یہ ریکارڈ ہوئے ہیں یا اپلوڈ ہوئے ہیں یوٹیوب چینل پر، اس سارے کام کا سہرا جو ہے عامر خادم صاحب کے سر پر جاتا ہے. اور باقی اس کے علاوہ اور بھی لوگ جو ہیں ہمارے ممبرز ہیں، جس میں شارون جیرلڈ صاحب جو ہیں وہ کافی پروگرامز جو ہیں اسے ماڈریٹ کر چکے ہیں. اور اس کے علاوہ قیوم بہادر صاحب جو ہیں یہ بھی ہمارے ماڈریٹر ہیں. اور اس کے علاوہ پاسٹر مائیکل جو ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں. اور یہ ٹیم جو اس وقت پورے پاکستان میں مختلف علاقوں میں جا کر مفاہمت پر بات کر رہی ہے، مطابقت پر بات کر رہی ہے، اور مسیحی ایمان کو جو اس کی اصل صورت اور اصل مفہوم ہے اس میں پیش کر رہی ہے. کیونکہ ہمارے ارد گرد جو ماحول ہے اس میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ یا مسیح کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں، خدا کی بیوی نہیں ہے، خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. تو اس قسم کے جو سوالات ہیں کہ بائبل بدل چکی ہے. تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ جن معنی میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، ہم ان معنی میں مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے. کتاب مقدس کی جو حقانیت ہے اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. کیونکہ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ بائبل بدل گئی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل بدلی نہیں، بلکہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کو بدل رہی ہے، بدل چکی ہے اور بدل رہی ہے. یہی وہ کتاب ہے جس کی رہنمائی میں پوری دنیا رواں دواں ہے اور اپنے کام کاروبار میں چل رہی ہے. بائبل مقدس خدا کا نور ہے، کلام نور ہے، ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، ضابطۂ حیات ہے جس کی روشنی میں ہم چلتے ہیں، اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. یہ بدلی نہیں بلکہ بدل دیتی ہے. انہی نعروں کے ساتھ ہم اس سارے کام کو لے کر چل رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کلیسیا کی دعائیں ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتی ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اس حوالے سے، تاکہ ہم مسیحی ایمان کا دفاع دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. اور اہل اسلام کو جو تلقین کی گئی ہے بمطابق قرآن، وہ یہ ہے کہ اہل کتاب سے جب بھی تم مناظرہ یا مباحثہ کرو تو اہل کتاب سے احسن طریقے سے مباحثہ کرو. وَلَا تُجَادِلُوا اہل الکتاب بِالَّتِی ہِیَ احسن، کہ مباحثہ مناظرہ نہ کرو لیکن اس طرز پر کہ وہ احسن طریقے سے انجام پائے. اور اسی طرح مسیحی ایمان کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے ایمان یا امید کی وجہ پوچھنا چاہے، دریافت کرنا چاہے، تو اپنے ایمان کے دفاع میں دلیل پیش کرو، لیکن حلیمی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ. کہیں بھی جذبات یہاں ہمیں نظر نہیں آتے کہ جذبات کے ساتھ یا تلوار کے ساتھ یا ڈنڈے کے ساتھ جو ہے ہم لوگوں کو اپنے ایمان کی طرف راغب کریں، بلکہ ہم احسن طریقے سے پہلے تو ہم اپنے کردار اور پھر کتاب کے وسیلے سے ہم ان ساری باتوں کو، یعنی جو دعوت کے حوالے سے اگر ہم کسی کو دعوت بھی دینا چاہتے ہیں تو وہ تلوار برچھی تیر کمان سے نہیں
بلکہ ہم اپنے اچھے کردار اور احسن طریقے سے حلیمی سے اور خدا کے خوف میں رہتے ہوئے ہم اپنا مدعا جو ہے وہ دوسروں تک بیان کریں. اور اس سارے تقریباً 130 ڈیبیٹس جو ہیں وہ یہ ادارہ کر چکا ہے، جن میں سے زیادہ تر ڈیبیٹس جو ہیں وہ چیئرمین صاحب کی ہیں. تقریباً 80 سے بھی زیادہ ڈیبیٹس جو ہیں وہ کر چکے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عالمی ریکارڈ ہے کہ جس میں پاکستان سے کسی ایک شخص نے اتنے مناظرے کیے ہیں، اور اہل کتاب میں بھی مقبول شخصیت کے طور پر جانے پہچانے جاتے ہیں. انہی مناظروں کے ذریعے سے دونوں سائیڈ سے، مسلم کرسچن سائیڈ سے ایک اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم ہوئی ہے. آج مولوی صاحبان ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور محبت کی راہ سے ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ پہلی جو کرسچن ڈیبیٹر ہے اس پوری، بلکہ میں نے تو جہاں تک دیکھا ہے بین الاقوامی سطح پر بھی میں نے کسی وومن کو، کسی عورت کو ایز ڈیبیٹر نہیں دیکھا پرفارم کرتے ہوئے. لیکن میں اس بات کے لیے مبارکباد بھی دینا چاہوں گا میڈم غزالہ کو کہ وہ ورلڈ وائڈ بین الاقوامی سطح پر پہلی ڈیبیٹر ہیں جنہوں نے متعدد مناظرے جو ہیں، کامیاب مناظرے جو ہیں وہ اسلامک سکولرز کے ساتھ کیے، اور وہ بے شک کے مبارکباد کی مستحق ہیں. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں، لیکن پروگرام چونکہ آگے جانا ہے اس لیے میں زیادہ اس کو طویل نہیں کروں گا. لیکن اس ادارے کرسچن ڈیبیٹ اکیڈمی کے ذریعے سے ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے اس ملک پاکستان میں، جس میں مسیحی کلیسیا کو تقویت مل رہی ہے اور دلیری مل رہی ہے. انہوں نے ان پروگرامز کو دیکھنے کے بعد یہ کہا ہے کہ پہلے ہم خوف زدہ تھے دیگر لوگوں سے بات کرنے میں اس حوالے سے، لیکن جب سے ہم نے آپ کی ڈیبیٹس دیکھی ہیں ہمیں دلیری ملی ہے اور ہم دلیری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. شکریہ اس سارے وقت کے لیے جو عامر صاحب نے مجھے دیا تاکہ میں یہ چھوٹا سا ایک تعارف آپ کے سامنے بیان کر سکوں. شکریہ.